السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو پہلی دعوت دی اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ لا الہ الا اللہ سے اپنا رشتہ تعلق اتنا مضبوط کر لو اور اسی کو اپنے حاجت روا مشکشا اسی کو مانو، اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئی اور آپس میں محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ مختصر طور پر میں آپ کو شارٹ کر لیے چلتا ہوں کہ وقت بھی بہت کم ملا ہے، تو اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بھی وقت تھا کہ مکے میں تپتی ریتوں پر اٹھایا جاتا تھا، آگ کے انگارے کیونکہ ان کی چربی پگھل کر صحابہ کرام کی چربیوں سے وہ انگارے بجھتے تھے، لیکن آخر ایک وقت وہ بھی پہنچا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال قید و بد کی زندگی گزاری۔ چچا کے فوت ہونے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ اور زیادہ ٹوٹنے لگے اور جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے ظلم سے نجات دلا کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات صحابہ کرام تک پہنچائے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا کہ چند سالوں کے اندر وہ مکہ جس کے اندر مسلمانوں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور ظلم و ستم کے پہاڑ سہتے تھے، ایک وہ وقت وہ بھی آیا کہ وہ بلال جو امیہ کے ظلم و ستم کا ہر وقت نشانہ رہتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان بلند کر رہا ہے اور کوئی مائی کا لال آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد وہ بھی وقت پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور کفر کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے اس طرح زیر ہو رہی تھی جس کے بارش کے موسم میں بوسیدہ دیواریں دھڑام سے گرتی ہیں۔ آخری سلسلہ چلتے چلتے برِ صغیر پاک و ہند میں بھی آ پہنچا اور اسلام کا پرچم یہاں بھی لہرایا اور سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ جیسے کمزور ہوتا گیا تو ہمیں حکمرانی سے ہٹا کر ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کے لیے غلام بن کے رہ گئے۔ تو اسی اسنا میں ہمارے قائدین نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی صاحب، مولانا ظفر علی اور ہمارے اسلاف نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اب یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اگر انگریزوں سے آزادی کی تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں گے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی جو کہ پورے بھارت کے لوگوں نے مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، لیکن ہندو قوم اس میں سے انہوں نے غداری کی اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی۔ ان حالات نے مجبور کر دیا کہ ہم علیحدہ اس اپنے ایک ملک حاصل کر کے رہیں گے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اس کے لیے بھائی 14 اگست 1947 کو ان کاوشوں کے باوجود کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خداداد مملکت ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد کے 70 سال گزرنے کے بعد اب ہم نے موازنہ کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کہ آپ نے اس تمام مسائل گزارنے کے بعد کامیابی کتنے عرصے میں حاصل کی تھی، لیکن ہمیں 73 سال گزرنے کے بعد بھی اب ہم مزید غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو ہم آزاد محسوس ہوتے ہیں، ورنہ ہم ہر طرف سے چاروں طرف سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
اور ہمارے بھائی اس وقت بھی جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی تھی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اتنا وقت نہیں کہ ان کی وضاحت کی جائے، لیکن اسی وقت سے ہی کشمیری بھی ہمارے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. اور مودی دور کے آنے میں تو وہ ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ اگر فرعون بھی آج آ جاتا تو وہ بھی ظلم کو دیکھ کر شرما جائے. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اب اس آزادی کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جو ہم نے کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ 14 اگست کا دن ہمارے مسلمان، خاص طور پر اس سے پاکستانی مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں وہ فکر یاد دلا اسی فکر کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جو ہمارے کام ہمیں کرنے والے تھے، لیکن ہم نے آزادی حاصل کر کے صرف کھانے پینے اور پیٹ بھرنے، تعلیم کا مقصد ہمیں روزی کمانا، کھیتی باڑی کا مقصد ہمیں روزی کمانا، معیشت کو مضبوط کرنے کے مقصد میں صرف اسی پر ہم نے اپنی آزادی کو ڈیپینڈ کر دیا اور تمام مقاصد کو ہم بھول گئے. تو میرے بھائیوں، مختصر صرف بات تھوڑی بھی ہو، اگر عمل کیا جائے تو وہی انسان کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے. اگر شام تک بھی بات کی جائے لیکن عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں ہر موقع پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمیں بتایا ہے. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ہر اصولوں پر، جس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر آزاد ریاست میں جو آپ نے ذمہ داری ادا کی تھی، جو آپ نے اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے جو دن رات کوشش کی تھی، وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع عطا کیا ہے کہ پاکستان میں رہ کر ہمیں جو کچھ چاہیں اپنی قوت ہم بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے کو ہاتھ روکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، جب اگر ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے. لیکن یہ ہم نے یہ سبق ہم نے بھولا ہوا سبق ہم نے یاد کرنا ہے. پھر ہمیں آزادی کا حق حاصل ہے کہ ہم آزادی کے لیے خوشیاں منائیں. لیکن ابھی یہ خوشیاں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ 14 اگست کا دن بہت جو رنج و الم کا جو پچھلا سما ہمیں یاد کرواتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج کشمیر جل رہا ہے، ہر طرف خون ریزی ہے، ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بھارت کا موقف اب آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ جو رام رام کہے گا وہ یہاں رہے گا، مسلمان یہاں زندگی گزار نہیں سکتا. تو ہمیں بھی اپنا ہدف آگے کرنا چاہیے کہ یہ بر صغیر کی سرزمین مسلمانوں کی جاگیر ہے، لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے، یہ مسلمانوں سے چھینی گئی تھی. انشاءاللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ یہ ساری زمین کو ہم نے انشاءاللہ واپس کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں اسی غدار قوم نے اس دھرتی سے غداری کی تھی، جبکہ ہمارے اسلاف نے اس سے دھرتی کے لیے خون پیش کیا تھا. تو اس کے حقدار ہم ہیں، وہ نہیں ہیں. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے. میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم کس کون سی راستے پہ ہم کھڑے ہیں. یہ سوچنے کی بات. تو میرے بھائیوں، اس وقت ایک اللہ کی مدد سے قافلہ رواں دواں ہے. اس قافلے کے ہم سفر بنے، اپنے دل و جان سے ساتھ دیں اور اس محفل میں بیٹھ کر اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی ہے وہ معاف کر دیں، اور ہم اس سے آگے تیرے ہر حکم کی تعمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس پر عمل کر کے ہم دل و جان سے ہم تابعداری کریں گے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پورے برصغیر میں اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ.